بسم الله الرحمن الرحيم. هداية وعلم أن الهيولى ليست علة للصورة لأنها لا تكون موجودة بالفعل قبل وجود الصورة لما مر، والعلة الفاعلية للشيء يجب أن تكون موجودة قبله، والصورة أيضا ليست علة للهيولى لأن الصورة إنما يجب وجودها مع الشكل أو بالشكل، والشكل لا يوجد قبل الهيولى. فلو كانت الصورة علة لوجود الهيولى لكانت متقدمة على الهيولى. هذا خلف. عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ اسباق میں آپ نے یہ پڑھا کہ ہیولہ صورت جسمیہ سے الگ ہو کر نہیں پایا جا سکتا، اسی طرح صورت جسمیہ ہیولہ کے بغیر نہیں پائی جا سکتی. یعنی ہیولہ اور صورت کے درمیان تلازم ہے، دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں پائے جاتے. تو اب یہاں پر ہدایت کے ذریعے ایک اشتباہ ہو رہا تھا، اس اشتباہ کو دور کرنا مقصد ہے. اشتباہ یہ ہے کہ جب ہیولہ اور صورت جسمیہ کے درمیان تلازم ہے تو تلازم دو طرح کا ہوتا ہے. ایک یہ کہ جن دو چیزوں کے درمیان تلازم ہے ان دونوں میں سے ایک علت ہو اور دوسرا معلول. مثلا سورج اور دن، ان دونوں کے درمیان تلازم ہے. کیوں؟ کیونکہ سورج علت ہے دن کے لیے. جب تک سورج نہیں نکلے گا تب تک دن نہیں پایا جائے گا. تو سورج کا نکلنا اجالے کے لیے، دن پھیلنے کے لیے یہ علت ہے. تو دن یہ معلول ہوا اور سورج اس کی علت ہوئی. تو ایک تلازم تو یہ ہوا کہ دو چیزوں میں سے ایک چیز علت ہو، دوسری معلول ہو. اور دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں کسی تیسری چیز کے معلول ہوں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے علت اور معلول نہ ہو. تو اب یہاں کون سا تلازم ہے؟ صورت جسمیہ اور ہیولہ کے درمیان جو تلازم ہے وہ تلازم کون سا ہے؟ پہلی قسم والا یا دوسری قسم والا؟ اسی اشتباہ کو دور کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ یہاں پر جو تلازم ہے وہ دوسرا والا ہے. پہلا اس لیے نہیں کہ ہیولہ صورت جسمیہ کے لیے علت موجبہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہیولہ صورت جسمیہ کے لیے علت ہو جائے تو ہیولہ صورت سے پہلے موجود ہونا چاہیے. کیونکہ جو چیز علت ہوتی ہے اس کا معلول سے پہلے وجود میں آنا ضروری ہے. تو جب ہیولہ صورت جسمیہ کے لیے علت بن رہا ہے تو لازم و ضروری ہے کہ ہیولہ کا وجود بالفعل علت صورت سے پہلے ہو. کیا ہو؟ ہیولہ کا وجود صورت سے پہلے ہو، کیونکہ علت کا تقدم معلول پر واجب ہوتا ہے. حالانکہ ہیولہ کبھی بھی صورت سے پہلے بالفعل موجود نہیں ہوتا. ہیولہ کبھی بھی صورت سے پہلے بالفعل موجود نہیں ہوتا. جب صورت جسمیہ سے پہلے ہیولہ کا وجود بالفعل ہوتا ہی نہیں تو ہیولہ صورت جسمیہ کے لیے علت نہیں ہو سکتا، کیونکہ علت کا معلول پر تقدم واجب ہوتا ہے. چونکہ یہ علت بن رہا تھا تو اسے صورت جسمیہ سے پہلے ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کا وجود خود صورت جسمیہ سے پہلے نہیں ہوتا، اس لیے یہ صورت جسمیہ کے لیے علت نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو اب ہیولہ صورت جسمیہ کے لیے علت نہیں ہو سکتا. تو کیا صورت جسمیہ ہیولہ کے لیے علت ہے؟ دوسری والی صورت کہتے ہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا. صورت جسمیہ ہیولہ کے لیے علت ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کہتے ہیں صورت جسمیہ یا تو شکل کے ساتھ اس کا وجود ہوتا ہے یا شکل کی وجہ سے اس کا وجود ہوتا ہے. صورت جسمیہ کا وجود کہاں ہوتا ہے؟ یا تو شکل کے ساتھ صورت جسمیہ وجود میں آتی ہے یا شکل کی وجہ سے وجود میں
آتی ہے، اور شکل بنتی ہے کس سے؟ حیولہ سے۔ شکل کس کے ذریعے وجود میں آتی ہے؟ حیولہ کے ذریعے۔ شکل حیولہ سے پہلے وجود میں نہیں آ سکتی، جب تک حیولہ نہیں آئے گا وجود میں تب تک شکل وجود میں نہیں آئے گی۔ تو شکل حیولہ سے پہلے وجود میں نہیں آ سکتی بلکہ حیولہ سے مؤخر ہوگی۔ تو اب جب صورت جسمیہ کو اگر آپ علت مان لیں تو صورت جسمیہ ابھی محتاج ہوگی کس کی؟ شکل کے ساتھ وجود میں آنے کی، اور شکل وجود میں آتی ہے کس کے ساتھ؟ کس کی وجہ سے؟ حیولہ کی وجہ سے۔ تو اب اگر صورت جسمیہ حیولہ کے لیے علت بن جائے تب تو جو چیز سب سے بعد میں ہو رہی ہے اس کا سب سے پہلے ہونا لازم آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ صورت جسمیہ کا وجود ہوگا شکل کے ساتھ یا شکل کی وجہ سے، اور شکل پیدا ہوگی کس کے ساتھ؟ حیولہ کی وجہ سے۔ تو پہلے حیولہ ہو پھر شکل ہو، اس کے بعد پھر صورت جسمیہ کا وجود ہوگا۔ اب اگر صورت جسمیہ کو حیولہ کی علت مان لیا جائے تو لازم آئے گا جو سب سے بعد میں آ رہی ہے اس کا وجود سب سے پہلے ہو، کیونکہ علت کا وجود معلوم سے کیا ہوتا ہے؟ پہلے ہوتا ہے۔ تو اب صورت جسمیہ مقدم ہو جائے گی حیولہ پر بھی، حالانکہ یہ بھی محال ہے، یہ خلاف مفروض ہے۔ تو حیولہ کے لیے صورت جسمیہ بھی علت نہیں ہو سکتی۔ ملاؤ ان الحیولہ لیست علتا للصورہ، کہتے ہیں حیولہ صورت جسمیہ کے لیے علت نہیں، لأنها لا تكون موجودة بالفعل قبل وجود الصورہ، اس لیے کہ حیولہ صورت سے پہلے بالفعل وجود میں آتا ہی نہیں۔ والعلة الفاعلیہ للشیء یجب ان تكون موجودة قبلہ، جبکہ کسی بھی شے کی علت فاعلی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس شے سے پہلے موجود ہو۔ والصورہ ایضا لیست علتا للحیولہ، اور صورت جسمیہ بھی حیولہ کے لیے علت نہیں ہے، لأن الصورہ انما یجب وجودها مع الشکل او بالشکل، کہتے ہیں صورت کا وجود یا تو شکل کے ساتھ ہوگا یا شکل کی وجہ سے ہوگا۔ والشکل لا یوجد قبل الحیولہ، اور شکل حیولہ سے پہلے نہیں پائی جاتی۔ فلو کانت الصورۃ علتا لوجود الحیولہ، تو اب اگر صورت کو حیولہ کے وجود کے لیے علت مان لیا جائے، لکانت مقدمتاً علی الحیولہ، تو صورت جسمیہ ضرور مقدم ہوگی کس پر؟ حیولہ پر، اور یہ خلاف مفروض ہے، کیونکہ حیولہ کے بعد شکل اور شکل کے بعد صورت جسمیہ ہوگی۔ اب اگر صورت جسمیہ کو حیولہ کی علت بنایا جائے تو لازم آئے گا کہ صورت جسمیہ حیولہ سے بھی پہلے موجود ہو، کیونکہ علت کا وجود معلول سے کیا ہوتا ہے؟ پہلے ہوتا ہے۔ تو تلازم جو ہے، لیکن ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کے لیے علت نہیں، نہ ہی حیولہ صورت جسمیہ کے لیے علت ہے اور نہ ہی صورت جسمیہ حیولہ کے لیے علت ہے۔ ٹھیک ہے۔ فَإِذًا وُجُودُ كُلٍّ مِّنْهُمَا عَن سَبَبٍ مُنْفَصِلٍ، تو اب ثابت ہو گیا کہ ان دونوں کا وجود کسی تیسرے سبب منفصل سے ہے، اسی کو فلاسفہ کہتے ہیں کہ وہ عقل ہے۔ ان دونوں کے لیے علت کیا ہے؟ عقل ہے۔ ان دونوں کے درمیان تلازم تو ہے، لیکن تلازم دوسری قسم والا ہے کہ یہ دونوں کسی تیسری علت کی کیا ہے؟ معلول ہے۔ وَلَيْسَتِ الْحَيُولَى غَنِيَّةً عَنِ الصُّورَةِ مِنْ كُلِّ الْوُجُوهِ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّهَا لَا تَقُومُ بِالْفِعْلِ بِدُونَ الصُّورَةِ وَلَيْسَتِ الصُّورَةُ أَيْضًا غَنِيَّةً عَنِ الْحَيُولَى مِنْ كُلِّ الْوُجُوهِ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّهَا لَا تُوجَدُ بِدُونِ الشَّكْلِ الْمُفْتَقِرِ إِلَى الْحَيُولَى۔ کہتے ہیں یہاں سے کہ یہ تو ثابت ہو گیا نہ ہی حیولہ صورت جسمیہ کے لیے علت ہے اور نہ ہی صورت جسمیہ حیولہ کے لیے علت ہے۔ تو اب تیسری صورت متعین ہو گئی کہ حیولہ اور صورت جسمیہ دونوں معلول ہیں کسی تیسری علت کے۔ ٹھیک ہے۔ وہی تیسری چیز ان دونوں کے وجود کا فیضان کرتا ہے۔ تو صورت حیولہ صورت جسمیہ سے من کل الوجوہ بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حیولہ اپنی بقا میں بالفعل موجود ہونے میں محتاج ہے کس کا؟ صورت کا، لہذا وہ صورت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح صورت بھی من کل الوجوہ حیولہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتی، کیونکہ صورت پائی جاتی ہے شکل کے ساتھ، تو بالواسطہ وہ شکل کے واسطے سے حیولہ کی کیا ہے؟ محتاج ہے۔ تو شکل بغیر حیولہ کی نہیں پائی جائے گی اور صورت جسمیہ شکل کے بغیر نہیں پائی جائے گی، تو شکل کے واسطے سے صورت جسمیہ بھی کیا ہے؟ حیولہ کی طرف
محتاج رہے گی. تو دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں لیکن دونوں کی جہتیں کیا ہیں؟ الگ الگ ہیں. حیولہ صورت جسمیہ کا محتاج ہے اپنے وجود اور اپنی بقا میں، اور صورت جسمیہ حیولہ کی محتاج ہے، صورت جسمیہ حیولہ کی محتاج ہوگی اپنی شکل و صورت کے لیے، یعنی شکل کے لیے. تو دونوں الگ الگ جہت سے ایک دوسرے کی کیا ہے؟ محتاج ہیں. لہذا اب یہاں پر کوئی یہ اعتراض کرنا چاہے کہ حیولہ صورت جسمیہ کے بغیر نہیں پایا جائے گا اور صورت جسمیہ حیولہ کے بغیر نہیں پائی جائے گی، تو اس سے تو دور لازم آئے گا. تو یہ جواب دے دیا جائے گا کہ دور تو تب لازم آتا جب دونوں ایک ہی جہت سے ایک دوسرے کے محتاج ہوتے، جبکہ دونوں کی جہتیں الگ الگ ہیں. حیولہ صورت جسمیہ کا محتاج ہوگا اپنے وجود اور بقا کے لیے، اور صورت جسمیہ حیولہ کی محتاج ہوگی اپنی شکل کے لیے. جب دونوں کی جہتیں الگ الگ ہیں اس لیے دور بھی لازم نہیں آئے گا. کہتے ہیں حیولہ صورت سے من کل الوجوہ بے نیاز نہیں، جیسا کہ ہم نے بیان کر دیا کہ وہ بغیر صورت کے بالفعل وجود میں نہیں آ سکتا، اور ایسی ہی صورت بھی حیولہ سے من کل الوجوہ بے نیاز نہیں ہوگی. ہم نے بیان کر دیا کہ وہ بغیر اس شکل کے نہیں پائی جاتی جو شکل حیولہ کی محتاج ہے. فالحیولہ تفتقر الی الصورہ فی بقائها، تو حیولہ صورت کا محتاج ہے اپنی بقا میں، اور صورت حیولہ کی محتاج ہے اپنے تشکل میں. یہ آج کا سبق ہے، اس کو ملا کر یاد محفوظ کر لیں.